یہاں تک علماء فرماتے ہیں اگر کسی جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل مانگا وہ بھی کافر ہے۔ اگر تم نبوت کے دعوے دار ہو تو اپنے نبوت کی دلیل پیش کرو، کہ یہ سوال کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جب نبی کا تصور ہی نہیں رہا تو کسی غیر سے دلیل کیوں مانگی جائے گی؟ اس کا ایک ہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا موجودہ جو وقت کا بادشاہ ہوگا وہ تعدیبی کارروائی کرے گا۔ تو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہر موقع پر آپ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کرے گی، حالات جیسے بھی آئیں گے۔ اگر خوشی کے حالات ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ کو وہ حالات مل جائیں گے کہ ایسے حال میں، خوشی کے حال میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اگر مشکل حالات آ جائیں آپ پر تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے بھرپور رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ طائف کا جو قصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کو بہت سارے پہلو اس کے اندر ہیں، اس کو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب پورے واقعے کو آپ پڑھیں گے ایک عجیب چیز اس میں سے نکل کر کے آتی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو 10 سال کے بعد جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو معاملہ کمزور پڑ رہا تھا، کیونکہ ابو طالب کو جو پشت پناہی تھی، جو سرپرستی تھی، تو ابو طالب کے ہوتے ہوئے مکے کے عام لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدزبانی کر لیں یا گستاخی کر لیں۔ ایک بڑی طاقت پیچھے کھڑی ہوئی تھی، باوجود ہے کہ بخاری کی روایت میں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی کی سرپرستی ساری زندگی پوری قوت اور ہمت کے ساتھ فرمائی تھی آپ نے، اور ایک لمحے کے لیے کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات تو موجود ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں وہ اسباب کمزور پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ مکہ سے کچھ دور پہ ایک آبادی ہے جسے ہم طائف کہتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگ ذرا سے طاقتور بھی ہیں، مضبوط ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اگر یہ لوگ مان گئے تو ایک مرکز بن جائے گا، ایک جائے پناہ مل جائے گی۔ جو کمزور مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو انہیں طائف بھیج دیا جائے گا۔ اس ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے ذمہ داروں سے بات کیا، جو قبیلے کے اور وہاں قوم کے جو سردار تھے، وہ 3 بھائی تھے، ان تینوں بھائیوں سے آپ نے انفرادی طور سے ملاقات کی، اور تینوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی گستاخی بھی کی۔ کوئی کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں ملا کعبۃ اللہ شریف کے کعبے کو، اس کے غلاف کو پھاڑنے کے لیے، اور مکے میں کوئی نہیں تھا، بس آپ ہی ایک یتیم اور مسکین بندہ ملا تھا جس کو نبوت دے دی جائے، اور اگر آپ کو نبی بنایا تھا تو ساتھ میں کوئی فرشتہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایک نے تو صاف کر دیا، جس کا نام حبیب تھا، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ واقعی میں نبی نکل گئے، آپ کی بات ہم نے نہیں مانی، ٹھکرا دیا، تو ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم باتیں نہیں کرتے آپ سے۔ حالانکہ بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نبی کی توہین بھی یہ اللہ کو غصے کو لانے کے لیے کافی تھی۔ ان سب نے انکار کر دیا۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا کہ جاؤ ان کو پریشان کرو۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، بے شمار پتھر مارے، آپ کے ساتھ میں خادم بھی تھے، وہ بھی زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور آپ کا خون مبارک اتنا بہا کہ جوتیوں میں پہنچ کر کے جوتیاں پیروں مبارک میں پھنس گئی تھیں۔ جب آپ واپس آئے اور ایک جگہ پر تھوڑا آرام کرنے کے لیے آپ جب تشریف فرما ہوئے، کچھ افاقہ ہوا، کہ جبریل علیہ السلام ملک الجبال کو لے کر کے آئے، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، وہ آیا اور کہا اللہ کے نبی حکم دے دیے، جبریل کے ساتھ میں آیا ہوں، میں پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں، آپ حکم دے دیں گے۔ یہ طائف جو آبادی ہے تو پہاڑوں پر بسی ہوئی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں انہیں پیس کر کے رکھ دوں گا، آپ حکم تو فرمائیں۔ تو آپ نے بالکل صاف اعلان فرما دیا تھا کہ نہیں، کہ یہ جو قوم ہے آج انہوں نے میرا انکار کر دیا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ اللہم اغفر فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، یہ ابھی مجھے جانتے نہیں، جس دن جان لیں گے، پہچان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ تشریف فرماؤ گے، آرام فرمانے لگے، تو آپ نے جو دعا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس دعا کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟
آپ نے فرمایا تھا اللہم ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی وغیر ان عافیتک اوسع لی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیف اور یہ خون کا بہنا اور یہ ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا کا یہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، آپ نے جو دعا فرمائی تھی ان لم تکن غضبانا علی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں فلا ابالی، پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور آپ کی طرف سے جو عافیت مجھے ملے گی، مل رہی ہے، میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر ایک، اللہ اگر آپ ناراض نہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور میں عافیت کا طلبگار ہوں، عافیت چاہتا ہوں، عافیت میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وغیر ان عافیتک اوسع لی، آپ کی طرف سے جو ملنے والی عافیت ہے وہ بڑی نعمت ہے، میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو دو باتیں ہیں، نمبر ایک اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، حالات جیسے بھی آئیں گے بنیادی نقطہ اللہ کی رضا ہے۔ پریشانی کے حالات آئیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی، آسانی کے حالات ہوں گے تب بھی زندگی اپنے وقت پر گزرے گی اور موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو یہ ساری پریشانیاں بھی دنیا کی تھوڑی سی پریشانی ہے، اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العزت کے ہاں ملنے والا ہے۔ اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ ایک سخت امتحان ہمارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اور عافیت مانگنا ہے، عافیت، کیونکہ یہ بنیادی نقطہ ہے، عافیت۔ جب عافیت ہوں گے، حالات اچھے ہوں گے، تو پھر ہم آسانی کے ساتھ عبادت بھی کر سکیں گے، ہم آسانی کے ساتھ قوم کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ جتنے امور ہیں عافیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔